बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 नवंबर बरोज़ बुध हम बात करेंगे हाई कोर्ट्स के जजेस से मुतल्लिक एक बड़ा फ़ैसला सामने आया है हुकूमत की जानिब से। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने बहुत बड़ा फ़ैसला दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जिनके बड़े मामलात लाहौर हाई कोर्ट में भी चलते रहे और लाहौर हाई कोर्ट ने उनको रिलीफ़ दिया था, वो बैरून मुल्क थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये पहले रहनुमा हैं जिनको बैरून मुल्क बैठ कर हिफाजती ज़मानत दी गई है। उसके ऊपर हम बात करेंगे। इमरान खान का 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में कल बरीयत की दरख्वास्तों पर समाअत होने जा रही है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हुमायूं दिलावर जो कि जज हैं जिन्होंने इमरान खान को तोशाखाना केस में बतौर मजिस्ट्रेट सज़ा दी थी, उनके हवाले से कोई एंटी करप्शन खैबर पख्तूनख्वा में कार्रवाई शुरू की गई थी और उस पर फिर एक असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन सर्कल खैबर पख्तूनख्वा उमर सदीक को गिरफ़्तार किया गया था। 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर हुआ था। आज उनको अदालत में पेश किया गया तो अदालत ने उनको जुडिशरी रिमांड पर जेल भेज दिया है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में जज हुमायूं दिलावर के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया मुहिम केस की समाअत हुई। मुलज़म एंटी करप्शन सर्कल के असिस्टेंट डायरेक्टर उमर सदीक को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर पेश किया गया। उमर सदीक ने रिमांड मुअत्तली की दरख्वास्त की। पुलिस ने कचहरी से एंटी करप्शन KP के तमाम एहलकारों को बाहर निकाल दिया। जो वकील मलिक अख्तर अवान ने दलाइल दिया कि मेरे साथ तमाम एहलकार रिकॉर्ड के हमरा आए हैं। इन्हें DSP सिक्योरिटी ने कचहरी से बाहर निकाल दिया। क्या इंसाफ ऐसे होगा? सरकारी एहलकार यहाँ किसी के साथ लड़ने नहीं आए। 2 दिनों से रिमांड मुअत्तली की दरख्वास्त पर फैसला नहीं दिया जा रहा। FIA ने मुलज़म उमर को जुडिशरी रिमांड पर जेल भेजने की इस्तदा कर दी। सीनियर सिविल जज अब्बास शाह ने दरख्वास्त मंजूर करते हुए मुलज़म को 14 रोज़ा जुडिशरी रिमांड पर जेल भेज दिया। आज KP के एंटी करप्शन हुकाम अपने जो तफसीलात हैं वो लेके आए थे कि जज के ख़िलाफ़ या उनकी फ़ैमिली के ख़िलाफ़ जो हमने केस शुरू किया वो पूरा रिकॉर्ड है, हमने उसकी बुनियाद पर शुरू किया है। तो अब उसका ये मतलब थोड़ी है कि आप दूसरे शहर या सूबे में मुकदमा दर्ज करके कि चूँकि आपको ये लगता है कि ये दुरुस्त नहीं है तो आप उस जो अफसरान हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू कर दें। तो वो लेकिन सरकारी एहलकारों को KP के एंटी करप्शन एहलकारों को निकाल दिया पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस ने, और जिसके बाद फिर अदालत ने उनको जुडिशरी रिमांड पर जेल भेज दिया और साथ उनकी दरख्वास्त ज़मानत भी दायर कर दी गई है। ये पेशरफ सामने आई। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर की दरख्वास्त दायर हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसके ऊपर कल समाअत होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक़ स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने मुकदमात की तफसीलात के असूल के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रजू किया है। मैंने आपको बताया था 2 दिन पहले नईम हैदर पंजोता को रिलीफ़ दिया था अदालत ने कि इनके ख़िलाफ़ मुकदमात की तफसीलात जमा करवाई जाएँ और किसी भी मुकदमे में गिरफ़्तार न किया जाए बग़ैर अदालत को बताए या अदालत की इजाज़त से। तो असद कैसर ने भी इसी बुनियाद पर दरख्वास्त दायर की जिस मुकदमे का उन्होंने कहा जी मुझे उन मुकदमात में गिरफ़्तारी का ख़दशा है जिस मुकदमे का पहले से इल्म नहीं है, लिहाजा मुल्क भर में दर्ज मुकदमात, इंक्वायरीज़, इन्वेस्टिगेशंस की तफसीलात फ़राहम करने के अहकामात दिए जाएँ। पुलिस, नैब और FIA में दर्ज मुकदमात की मालूमात दी जाएँ। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक PTI क़यादत और कारकुनान को झूठे और बेबुनियाद मुकदमात दर्ज करके उठाया गया, जबकि दरख्वास्त गुजार के ख़िलाफ़ भी सैकड़ों झूठे मुकदमात बनाए गए। PTI रहनुमा ने मौक़िफ़ दिया कि DIG ऑपरेशन इस्लामाबाद को मुकदमात की तफसील देने का कहा मगर मालूमात फ़राहम न की गई। इस्तदा है कि अदालत फ़रीक़ैन को दरख्वास्त गुजार के ख़िलाफ़ दर्ज मुकदमात की तफसीलात जमा कराने का हुक्म दे। असद कैसर की जानिब से दरख्वास्त में वज़ारत दाखिला समेत इस्लामाबाद और 4 सूबों के IGs, चीफ़ कमिश्नर, कौमी एहतसाब ब्यूरो और FIA को फ़रीक बनाया गया है। कल जस्टिस समन रिफ़त इम्तियाज़ साहिबा जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की खातून जज हैं वो समाअत करेंगी असद कैसर की दरख्वास्त पर। असद कैसर की जो पहला नईम हैदर पंजोता को रिलीफ़ दिया गया था वो भी जस्टिस समन रिफ़त इम्तियाज़ साहिबा की अदालत से दिया गया था और अब ये जो है वो अदालत में जो ये भी अब उसी अदालत में केस समाअत के लिए मुकर्रर हुआ है। मैंने एक आपको बताया था 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत का अहवाल बताते हुए जो आज ट्रायल जो एविडेंस है प्रोसिक्यूशन की वो कंप्लीट हुई है और इमरान खान और जो डिफेंस स्टेटमेंट है इमरान खान बुशरा बेगम की 342 CRPC के तहत दफ़ा 342 CRPC के तहत उसके लिए 8 नवंबर की तारीख मुकर्रर की है। तो मैंने आपको कहा था 10 नवंबर को समाअत होगी इमरान खान बुशरा बेगम की बरीयत की दरख्वास्तों पे। वो मुझे गलत फहमी हुई थी। वो अब जब लिस्टें आई इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तो वो कल के लिए 7 नवंबर है। कल चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब
کل اگر فیصلہ آ جاتا ہے یا عدالت میرٹ کے اوپر سن لیتی ہے تو یہ بڑی بات ہوگی، اور پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کی کوشش ہوگی کہ کل 7 نومبر کو سماعت ہو جائے اور کل عدالت بریت کی درخواستوں پر ڈیسیجن دے دے۔ اگر میرٹ کے اوپر ڈیسیجن آ گیا تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ دوسری طرف جو معاملات ہیں، ان معاملات کو دیکھتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے جو قانون سازی ہوئی، جس طریقے سے سارے معاملات ہوئے، اس پر گفتگو کی گئی سلمان اکرم راجہ کی جانب سے۔ سلمان اکرم راجہ نے موجودہ حکمرانوں پر الزام عائد کیا کہ وہ کسی بھی ادارے یا فرد کو اسٹیبلشمنٹ پر سوال اٹھانے سے روکنے کے لیے عدالتی آزادی پر حملہ کر رہے ہیں، کہ عدالتیں کسی کو ریلیف نہ دے سکیں یا عدالتیں کسی ایسے معاملے کے اوپر اپنا کردار ادا نہ کر سکیں۔ انہوں نے 6 اہم بل منظور کر کے سپریم کورٹ میں مزید 17 ججز کی تقرری کے منصوبے پر حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ عدلیہ کو اداروں کے ماتحت کر دیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ ایسے ججز سے بھری ہوں گی جو عوام کی شکایات کے بجائے اسٹیبلشمنٹ کے مفادات کو ترجیح دیں گے۔ سلمان اکرم راجہ نے مبینہ طور پر اغوا اور تشدد کا نشانہ بننے والے ایڈوکیٹ انتظار حسین پنجھوتا کے کیس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، ہر شخص خوف میں زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ انہوں نے قوم سے اپیل کی کہ اٹھیں اور ملک میں انقلاب لائیں، کیونکہ اگر اب مزاحمت نہ کی تو عوام کو کچل دیا جائے گا اور انصاف سے محروم کر دیا جائے گا۔ پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ نوجوان تیزی سے نا امید ہو رہے ہیں اور ریاست کے ساتھ ان کے تعلقات خراب ہو چکے ہیں۔ اس وقت بنگلہ دیش، مصر اور سری لنکا جیسی بغاوت ہی ملک کو بچا سکتی ہے اور آزادی کو بحال کر سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کو سبق سکھانے کے لیے عدلیہ سمیت پورے نظام کو یرغمال بنا لیا گیا ہے اور تمام قیدیوں کو سخت سزائیں دی گئی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت کے ترجمان کھلے عام کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے خلاف فوجی عدالتوں میں مقدمہ چلایا جا سکتا ہے، جہاں ان کی قسمت کا فیصلہ بند دروازوں کے پیچھے فوجی کریں گے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ اس بل کی منظوری میں جو جلد بازی پر تنقید کی، جس میں سروسز چیفز کی مدت ملازمت 3 سال سے بڑھا کے 5 سال کی گئی۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف پارلیمنٹ اور مختلف کمیٹیوں سمیت ہر فورم پر عوام کی آواز بلند کرنے کے لیے فعال کردار ادا کرے گی۔ ان کی جانب سے جو یہ کہا گیا تھا کہ یہ اندرونی معاملہ ہے، جو ایکسٹینشن ہوئی ہے یہ اداروں کا اندرونی معاملہ ہے، اس کی وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میرا مقصد یہ تھا کہنے کا کہ یہ اندرونی معاملہ ہے، لیکن اگر فرد واحد کے لیے قانون سازی کی جائے گی تو اس کو ہم ہر فورم پر اس کے خلاف آواز بھی اٹھائیں گے اور چیلنج بھی کریں گے۔ سینیٹر حامد خان نے دعویٰ کیا کہ حکومت خفیہ طور پر آئین پر حملے کر رہی ہے۔ گزشتہ 2 روز پہلے منظور کیے گئے قوانین جمہوریت کے لیے تباہی ہیں، اور ان کی جانب سے انہوں نے کہا کہ پھر دوبارہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب سے انہوں نے اپیل کی کہ آپ ہماری 26ویں یعنی ترمیم کے خلاف درخواستوں کو فل کورٹ میں مقرر کریں، سماعت میں تیزی لائیں۔ پارلیمنٹ صرف اقتدار میں رہنے والوں کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے ایک ماتحت ادارہ بن چکی ہے۔ حامد خان نے کہا کہ بعض قوتیں آئین یا عدلیہ کو برقرار نہیں رکھنا چاہتیں۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ جو 5 سالہ مدت ملازمت عالمی معیار کے مطابق نہیں ہے، جبکہ اس مدت ملازمت میں مزید توسیع کی جا سکتی ہے، جس سے صرف حکومت کو فائدہ ہوگا۔ ساتھ پی ٹی آئی سینیٹر نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں ایک بار پھر جمہوریت کا گلا گھونٹ دیا گیا ہے۔ وکلاء نے 26ویں ترمیم کو قبول نہیں کیا اور اس کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواستیں دائر کی جا چکی ہیں، اور اس عزم کا اظہار کیا کہ جب تک اس کی منسوخی نہیں ہو جاتی ہم تب تک لڑیں گے۔ یہ حامد خان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جب تک 26ویں یعنی ترمیم منسوخ نہیں ہوتی ہم تب تک اپنا جو جد و جہد ہے وہ جاری رکھیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی توشہ خانہ 2 FIA کا جو مقدمہ ہے، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے سوموار کے دن اس پر نوٹس جاری کیا تھا۔ اب وہ سماعت کے لیے مقرر کر دیے، اگلے ہفتے 12 نومبر کو سماعت ہوگی۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کا رکھا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے توشہ خانہ 2 کیس میں ضمانت کی درخواست دائر کی ہے، جبکہ بشرا بیگم کی اس مقدمے میں ضمانت ہو چکی ہے۔ دوسری طرف ہائی کورٹ کے ججز کو ایک بڑا جو ان کی تنخواہوں میں اضافے کا اور وفاقی حکومت کی جانب سے جو منظوری سامنے آئی ہے وہ بڑی غیر معمولی ہے۔ وفاقی حکومت نے ہائی کورٹ کے ججز کی تنخواہوں اور ہاؤس رینٹ الاؤنس میں نمایاں اضافہ کر دیا ہے۔ وزارت قانون و انصاف کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ قائم مقام صدر سید یوسف رضا گیلانی کے دستخط شدہ نوٹیفیکیشن کے مطابق ہائی کورٹ کے ججوں کے ہاؤس رینٹ 65,000 سے بڑھا کر 3,50,000 روپے کر دیے گئے ہیں۔ اس طرح ججوں کا اعلیٰ عدالتی الاؤنس بھی 3,42,431 روپے سے بڑھا کر
1,90,00,000 روپے کر دیا گیا ہے۔ تاہم نوٹیفیکیشن نے ہائی کورٹ سے کہا کہ وہ گاڑیوں کے حوالے سے ایک پالیسی بنائیں جس میں ایندھن، دیکھ بھال، ڈرائیور اور جو اس کا سفر ہے بینچ کے درمیان، جو لاہور سے ملتان، ملتان سے پنڈی، وہ سفر بھی شامل ہو۔ ذرائع کے مطابق اعلیٰ عدالتی الاؤنس میں حالیہ اضافے سے ہائی کورٹ کے جج کی تنخواہ 20 لاکھ روپے سے بھی تجاوز کر جائے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزارت قانون سے کہا تھا کہ وہ ججوں کے مکان کے کرائے کو 65,000 روپے سے بڑھا کر اسلام آباد میں گزشتہ برسوں کے دوران مکانات کے کرایوں میں اضافے کو دیکھتے ہوئے نظر ثانی کریں۔ اب یہ جو الاؤنس ہے وہ 3,50,000 روپے تک کر دیا گیا ہے ہاؤس رینٹ۔ تو یہ ہائی کورٹ کا ایک جج عوام پاکستان اور ریاست پاکستان کو 20 لاکھ روپے سے زائد میں پڑ رہا ہے۔ اور اگر آئین اور قانون کے ساتھ وہی بات ہے کہ اگر آپ نے آئین اور قانون کے ساتھ نہیں کھڑے ہونا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ بس آپ پھر اپنا جو معاملہ ہے اور آپ اپنی ایک جو ملازمت ہے آپ وہ آئینی ملازمت کہہ رہے ہیں۔ دوسری طرف جسٹس طارق جہانگیری صاحب کا ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے مبین عارف جٹ جن کی گجرانوالہ سے فیکٹری سیل کر دی گئی، سامان اٹھا لیا گیا، بہت وہاں پہ جو چیزوں کو نقصان پہنچایا گیا، معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں گیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے ڈی جی اینٹی کرپشن سمیت کمشنر گجرانوالہ، ڈی سی گجرانوالہ 13 افسران کو توہین عدالت میں طلب کر لیا۔ انہوں نے وہ ڈی سیل بھی کر دی، سارا سامان بھی واپس رکھ دیا اور اس کی سیٹنگ بھی کر دی، جس کے بعد پھر لاہور ہائی کورٹ سے وہ درخواست نمٹا دی گئی تھی۔ اب یہ درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس طارق جہانگیری صاحب کی عدالت میں لگی کہ میں بیرون ملک ہوں، 2 مقدمات میرے خلاف درج ہیں، مجھے ان میں حفاظتی ضمانت دی جائے تاکہ ایئرپورٹ پر مجھے گرفتار نہ کیا جائے، جیسا ریلیف نواز شریف کو دیا گیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بیرون ملک پی ٹی آئی ایم این اے مبین عارف جٹ کی 2 مختلف کیسز میں حفاظتی ضمانت منظور کر لی۔ ہائی کورٹ نے مبین عارف جٹ کی ایئرپورٹ پر گرفتاری سے روکتے ہوئے پی ٹی آئی ایم این اے کو 11 نومبر تک عدالت میں سرنڈر کرنے کا حکم دیا۔ عدالت نے حکم دیا 11 نومبر کو اس عدالت میں پیش ہوں، پھر متعلقہ عدالت میں پیشی کے لیے حفاظتی ضمانت دیں گے۔ مبین عارف جٹ کے خلاف گجرانوالہ میں 2 مقدمات درج ہیں۔ ایک کیس کی سماعت جسٹس محسن اختر کیانی جبکہ دوسرے کیس کی سماعت جسٹس طارق محمود جہانگیری نے کی۔ اچھا، یہ 2 ان کی درخواستیں تھیں اور الگ الگ بینچوں میں لگی ہیں، ایک محسن اختر کیانی کے پاس، ایک طارق جہانگیری کے پاس۔ مبین عارف جٹ کی جانب سے ان کے وکلاء پیش ہوئے۔ جسٹس طارق جہانگیری صاحب نے 50,000 جبکہ جسٹس محسن اختر کیانی نے 20,000 روپے کے مچلقوں کے عوض ان کی جو درخواستیں، حفاظتی ضمانت کی درخواستیں وہ منظور کر لی ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔